بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کی جاؤ گے۔ کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں محنت کی بغیر، مجھے اپنا سایہ بھی دھوپ میں جانے کے بعد ملا۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ سوچ گہری ہو جائے تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات خاموشی اختیاری نہیں مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ الفاظ بھی میٹھے اور کڑوے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کرے۔ لہروں کی طرح بہنے دو اپنے ہر برے وقت کو، یقین کرو یہ ٹھہرے گا نہیں۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ کبھی نا امید مت ہونا، اللہ اپنے بندوں کو مصیبتوں سے آزماتا ہے، لیکن ہر مشکل کے ساتھ اس کا حل بھی ہے۔ زبان سے اتنا ہی بولیے جتنا پھر کان سے سن سکے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ طاقت اور جہالت دونوں کسی دلیل کو نہیں مانتے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ ذلت کی ایک گھڑی کو زمانے بھر کی عزت بھی نہیں لوٹا سکتی۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تب ہمارے رونے سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی کہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہوتا ہے۔ بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو کہ بحث میں تم پھر کبھی جیت جاؤ گے، مگر راز خدا کی اور لوگوں کی امانت ہوتے ہیں۔ اعتبار ہار دیا تو بھی کچھ جیت نہ پاؤ گے۔ خوبصورتی کے لیے چاہے ہم ساری دنیا کا چکر لگا لے، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ ریت کے ذروں کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہے، مگر ریت کے ذرے جب مل کر پہاڑ بن جائے تو کوئی طوفان بھی ان کو ہلانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ جس طرح چاول کا ایک دانہ خاک میں مل کر 31 دانے پیدا کرتا ہے، اسی طرح ایک نیکی 1000 نیکیوں کو جنم دیتی ہے، اور نیکی کے لیے دل پر جبر کرنا پڑتا ہے، اس دانے کی طرح خاک میں ملنا پڑتا ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق
انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں پروردگار عالم نے عطا کی ہے۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہے جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ تنقید، طنز، فقرے بازی سے حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ جو لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کرے سوائے صبر کے، ان سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں۔ وہ اپنے صبر سے ہی سامنے والے کی دنیا و آخرت خراب کروا دیتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ زندگی کو ایسے لوگوں کے لیے ضائع نہ کرے جنہیں آپ کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ حاسد انسان کی 8 نشانیاں۔ حسد کرنے والوں کی مسکراہٹ پھیکی اور طنزیہ ہوتی ہے، ان کی ہنسی میں طنز ہوتا ہے اور آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ حاسد کسی کی تعریف کے موقع پر اپنی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کی کامیابی یا خوشی کے موقع پر وہ اپنی تعریف کی جاتا ہے، گفتگو کا رخ بدل دیتا ہے، موقع سے عاری گفتگو کرنے لگتا ہے۔ جو کسی شخص کی برائیاں اور غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے غیب لوگوں میں بیان کرنے لگتا ہے، وہ انسان حاسد ہے۔ کسی کی عزت اور شہرت اس سے برداشت نہیں ہوتی اور وہ اپنی شہرت کے قصے سنانا شروع کر دیتا ہے۔ جس سے بھی حاسد حسد کرتا ہے ہمیشہ اسے بدنام کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حاسدین کی نظر سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔